کو، یضاعف دگنا کیا جائے گا، لہو اس کے لیے، العذاب عذاب، یوم دن، القیامتی قیامت کے، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس میں، مہانا ذلیل ہو کر۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بڑھایا جائے گا اور وہ اس میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ عذاب کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے گا بلکہ پورے در پہ جاری رہے گا۔ دوسری یہ کہ جو شخص کفر، شرک یا ان دونوں کے ساتھ قتل بھی کر دے اور زنا اور دوسری جو معصیتوں کا بوجھ لیے ہوئے جائے گا، اس کو بغاوت کی سزا الگ ملے گی اور ایک ایک جرم کی سزا الگ۔ اس کا ہر چھوٹا بڑا قصور حساب میں آئے گا، کوئی ایک خطا بھی معاف نہ ہوگی۔ اللہ مگر من جس نے توبہ کی، وآمنا اور وہ ایمان لایا، وعملا اور اس نے عمل کیے، عمل صالحا نیک، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، یبدل بدل دے گا اللہ سیئاتہم ان کی برائیوں کو، حسنات بھلائیوں سے، وکانا اور ہے اللہ غفوراً بہت بخشنے والا، رحیما بہت رحم کرنے والا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت میں کہ جو توبہ کر لے اور اس کے بعد نیک عمل کرے، ایک چیز یہ بیان ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب پہلی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی پہلے طرح طرح کے جرائم سے آلودہ رہی اور اب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ ہوئے۔ یہی عام معافی کا اعلان تھا جس نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کے لاکھوں افراد کو سہارا دے کر مستقل بگاڑ سے بچا لیا۔ اسی نے ان کو امید کی روشنی دکھائی اور اصلاح حال پر آمادہ کیا، ورنہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ جو گناہ تم کر چکے ہو ان کی سزا سے اب تم ان سے کسی طرح نہیں بچ سکتے، تو یہ انہیں مایوس کر کے ہمیشہ کے لیے بدی کے بھنور میں پھنسا دیتا اور کبھی ان کی اصلاح نہ ہو سکتی۔ مجرم انسان کو صرف مانی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے، مجرم انسان کو صرف معافی کی امید ہی جرم کے چکر سے نکال سکتی ہے، مایوس ہو کر وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ توبہ کی اس نعمت نے عرب کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کس طرح سنبھالا، اس کا اندازہ ان بہت سے واقعات سے ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابن جریر اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا کہ ایک عورت میرے دروازے پہ کھڑی ہے۔ میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، ناجائز حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے مار ڈالا، اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس، یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے، کیا یہ آیت قرآن تم نے نہیں پڑھی تھی جس کا یہ ترجمہ ہے والذین لا یدعون اللہ، جس کا یہ مطلب ہے یہاں سے لے کے عملا صالحا تک،
کا یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس کو تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشاء ہی کا وقت ہی وہ ملی۔ میں نے اسے بشارت دی اور بتایا سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سوال کا جواب یہ دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس خدائے پاک کا جس نے میری معافی کے لیے دروازہ کھولا۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا۔ اسی سے ملتا جلتا واقعہ احادیث میں ایک بڈھے آدمی کا آیا ہے جس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں۔ اپنے گناہ تمام روئے زمین کے باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبے، کہ اب بھی میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا جا، اللہ معاف کرنے والا ہے اور تیری برائیوں کو بلائی سے بدل دینے والا ہے۔ اس نے عرض کیا میرے سارے جرم اور قصور؟ فرمایا ہاں، تیرے سارے جرم اور تیرے سارے قصور۔ اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے کہ اللہ جو ہے وہ نیکیوں کو برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اس کا کیا ہے جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ توبہ کر لیں گے تو وہ کفر کی زندگی میں جو برے افعال وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کی جگہ اب اطاعت اور ایمان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیک افعال کرنے لگیں گے اور تمام برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گی۔ دوسرا یہ کہ توبہ کے نتیجے میں صرف اتنا ہی نہ ہوگا کہ ان کے ماحمال سے وہ تمام قصور کاٹ دیے جائیں گے جو انہوں نے کفر و گناہ کی زندگی میں کیے تھے، بلکہ ان کی جگہ ہر ایک کے نامہ مال میں نیکی لکھ دی جائے گی، کیونکہ وہ بندہ ہے جس نے بغاوت اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت و فرما برداری اختیار کر لی۔ پھر جتنی بار وہ اپنی سابقہ زندگی کے برے اعمال کو یاد کر کے نادم ہوگا، اس نے اپنے خدا سے استغفار کیا ہوگا، اسی حساب میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ کیونکہ خطا پر شرمسار ہونا اور معافی مانگنا بجائے خود نیکی ہے، اس طرح کے نامہ مال میں تمام پچھلی برائیوں کی جگہ بھلائیاں لے لیں گے اور اس کا انجام صرف سزا سے بچ جانے ہی تک محدود نہ رہے گا بلکہ وہ الٹا انعامات سے سرفراز کیا۔ ومن اور جو کوئی توبہ کرے وعمل اور وہ عمل کرے صالحا نیک فإنہ تو بے شک وہ یتوب وہ پلٹ آتا ہے اللہ طرف اللہ کے متابا پلٹنا۔ اور جو توبہ کرے اور نیک اعمال کرے تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، کہ جو اللہ سے توبہ کر لے اور پھر اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع توبہ کر لے اور پھر نیک عمل کرے تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ والذین اور وہ جو لا یشہدون نہیں وہ گواہ بنتے الزور جھوٹ کے وَإِذَا اور جب مروا وہ گزرتے ہیں باللغو لغو پر مروا وہ گزر جاتے ہیں کراما عزت سے۔ اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، کیا اللہ پاک نیک مومنین کی بیان کرنے لگے صفات، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بیکار بات پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ کہ پہلی تو چیز یہ کہ وہ جھوٹی گواہی دیتے ہی نہیں، دوسرا کہ اگر ان کا کسی لغو چیز جو ہے ان پہ سے گزر ہو تو وہ شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا جب ذکروا وہ نصیحت کیے جاتے ہیں بآیاتی سات آیات کے ربہم اپنے رب کی لم نہیں یخروا وہ گر پڑتے علیہا ان پر سمن بہرے و عمیانا اور اندھے بن کر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے
ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ والذین، اور وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، حب عطا کر، لنا ہمیں، من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولاد سے، قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، وجعلنا اور بنا ہمیں، للمتقین متقی لوگوں کا، اماما امام۔ اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام، یعنی ان کو ایمان اور عمل صالحہ کی توفیق دے، کہ جو ان کی بیویاں ہیں اور ان کے گھر والے ہیں ان کو جو ہے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے، کہ وہ نیک کام کریں۔ دنیا سے ان کو زیادہ پیار نہیں ہے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس خواہش میں ہوتے ہیں کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کے لیے نیک عمل کریں اور وہ جو ہے وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اور دوسری چیز جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام جو ہے وہ بنا دے، تو یعنی ہم تقویٰ اور اطاعت میں سب سے بڑھ جائیں، بلائی اور نیکی کے کاموں میں آگے نکل جائیں، محض نیک ہی نہ ہوں بلکہ نیکیوں کے پیشوا ہوں، ہماری بدولت دنیا بھر میں بھی نیکی پھیلے۔ اس چیز کا بھی ذکر یہاں دراصل یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور شان و شوکت میں نہیں بلکہ نیکیوں پر پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون، جو بدلہ میں دیے جائیں گے، الغرفۃ، بالا خانہ، بما، بوجہ اس کے جو، صبروا، انہوں نے صبر کیا، ویلقون، اور وہ استقبال کیے جائیں گے، فیہا، اس میں، تحیۃً، دعائے خیر، وسلاما، اور سلام سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بالا خانے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے میں، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، حسنت، کتنا اچھا ہے، مستقرن، ٹھکانہ، ومقامن، اور قیام گاہ۔ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ما، نہ، یعبأ، پرواہ کرتا، بکم، تمہاری، ربی، رب میرا، لولا، اگر نہ ہوتی، دعاؤکم، دعا تمہاری، فقط، تو تحقیق، کذبتم، جھٹلا دیا تم نے، فسوف، تو ان قریب، یکون، ہوگا، لزاما، چمٹ جانے والا، یعنی عذاب۔ اے نبی فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری پرواہ بھی نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، یقیناً تم تو حق کو جھٹلا چکے، تو ان قریب اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔